أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 سے لے کر 48 ہمارے سامنے تلاوت کی گئی۔ جیسا کہ پچھلی مجلسوں میں یہ بات بار بار آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پاک سورت کی ابتدا کافروں اور منافقین کے تذکرے سے فرمائی۔ چنانچہ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، کہ نبی جی کافروں اور منافقوں کی پیروی مت کیجیے۔ تو چونکہ سورت کی ابتدا سے لے کر اب تک یا تو کافروں کا تذکرہ تھا، جیسا غزوہ احزاب میں ان سے لڑنے کا تذکرہ ہوا، یا پھر منافقین کا تذکرہ ہوا۔ اور قرآن پاک کی عادت یہ ہے کہ جہاں کہیں وہ کافروں کا تذکرہ کرتا ہے تو سمجھانے کے لیے ساتھ میں ایمان والوں کا بھی تذکرہ کر لیتا ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے کہ الاشیاء تعرف بازدادها، چیزیں جو ہے وہ اپوزٹ چیزوں سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر کسی کو اندھیرا سمجھانا ہو تو روشنی سمجھائیں، رات سمجھانی ہو تو دن سمجھائیں، تو اپوزٹ لایا جاتا ہے تو مضمون اچھی طریقے سے سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے متعدد مواقع پر اسی اصول اور اسلوب کو قائم رکھا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے کافروں اور منافقوں کا تذکرہ کیا تو وہاں 2-4 آیتیں مومنین کے بارے میں لے آئیں۔ جہاں مومنوں کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا تو وہاں 2-4 آیتیں کافروں اور مشرکوں کے بارے میں لے آئے، تاکہ زندگی گزارنے کے جو 2 طریقے ہیں وہ دونوں طریقے اور ان دونوں طریقوں پر چلنے والے لوگوں کے حال احوال قیامت تک آنے والی امت کے لیے سامنے آ جائیں۔ چنانچہ ان آیات میں زیادہ تر جو ہے وہ تذکرہ مومنین کا ہے، اور پھر مومنین کے تذکرے کے بعد مومنوں کے سردار سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری آیات میں آپ کا تذکرہ کیا۔ اور پھر تقریباً آیت نمبر 48 میں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے وہی مضمون دہرایا ہے کہ کافروں اور منافقوں کی پیروی نہ کیجیے گا۔ تو بہرحال ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے پہلی آیت جو اس موقع سے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کیا کرو۔ دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی بات آئی ہے، اور وہ بھی بکثرت ذکر کرنے کی بات آئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی فرض دنیا میں ایسا نہیں اتارا مسلمانوں کے اوپر
جس میں اللہ تعالیٰ نے وقت کی، رکعت کی اور دوسری مقام کی تعین نہ کی ہو۔ اب نماز کو لے لیجئے، نماز کے لیے متعین ہے 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں میں کتنی رکعتیں ہیں وہ متعین ہے، کون سے وقت میں پڑھنا ہے وہ بھی جو ہے وہ شریعت کی طرف سے مقرر ہے۔ روزہ لے لیجئے، روزے فرض کتنے ہیں وہ شریعت نے بتلائے ہیں، سنت روزے سال میں کتنے ہیں وہ بھی شریعت نے بتلائے ہیں، کب سے کب تک روزہ رکھنا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک وہ بھی شریعت میں طے ہیں۔ تو ساری چیزیں طے ہیں۔ زکوٰۃ لے لیجئے، کس مال میں کتنی زکوٰۃ آئے گی یہ پورا شریعت کی طرف سے فارمولہ دیا ہوا ہے کہ اس مال میں اتنی اتنی زکوٰۃ ہوگی۔ حج ہر جگہ نہیں ہو سکتا، ہر موسم میں نہیں ہو سکتا، ہر وقت نہیں ہو سکتا، اس کے لیے بھی طے ہے وقت کہ اس وقت میں اس جگہ پر جو ہے وہ ان اعمال کے ساتھ کرنے کا نام حج ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے شریعت کی جانب سے کوئی مقدار طے نہیں ہے۔ جتنا زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر آدمی کر سکتا ہے یہ اس کی اپنی سعادت کی بات ہے۔ جب وہ اپنی مجلسوں میں اس کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ اپنی مجلسوں میں اللہ کا تذکرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مجلسوں میں یعنی فرشتوں کی مجلسوں میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور ایک منی کے ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے انسان کی اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہوگی کہ اس کا تذکرہ فرشتوں کی مجلس میں کیا جائے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہو۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے وقت متعین نہیں، جگہ متعین نہیں، طریقہ متعین نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ وضو کر کے مسجد میں پہلی صف میں آ کر بیٹھوں گے تو ہی ذکر ہوگا۔ آدمی کھیت میں ہے تو ذکر ہو سکتا ہے، آدمی دکان میں ہے تو ذکر ہو سکتا ہے، آدمی کار چلا رہا ہے تو ذکر ہو سکتا ہے، آدمی لیٹا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، چل رہا ہے، بات چیت کے دوران تھوڑا سا وقفہ مل رہا ہے، جس حالت میں جہاں ہے، جس وقت میں ہے اور جس طریقے سے چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے شریعت نے اور عبادات کے سلسلے میں تو یہ نہیں فرمایا، لیکن یہاں یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ اور یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ ذکر جیسے سبحان اللہ پڑھنے کا نام ہے، الحمدللہ پڑھنے کا نام ہے، مختلف تسبیحات پڑھنے کا نام جیسے ذکر ہے، ویسے بڑا ذکر، فرض ذکر، قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی ذکر ہے، نمازیں پڑھنا بھی ذکر ہے، اللہ کو یاد کر کے روزہ رکھنا بھی ذکر ہے۔ تو یہ ساری عبادتیں اور ساری اطاعتیں ذکر کہتے ہیں اللہ کو یاد کرنا۔ تو ہر وہ عبادت جس کے ذریعے بندہ اللہ کو یاد کرے وہ ذکر میں شامل ہے۔ ہمارے یہاں ذکر ہم صرف کس کو سمجھتے ہیں کہ باقاعدہ ایک آدمی جو ہے وہ اسلامی لباس پہن کر، ٹوپی پہن کر، وضو کر کے مسجد میں پہلی صف میں آ کر تسبیح ہاتھ میں لے کر بیٹھے گا وہی ذکر ہوگا، نہیں، بلکہ جس وقت آدمی جب اللہ کی جو طاعت اور اطاعت اور عبادت کرے گا وہ ذکر میں ہے۔ تو بکثرت ذکر کرنا چاہیے۔ کتنا ذکر کرنا چاہیے اس کی شریعت نے کوئی حد نہیں بتائی۔ کم سے کم جو ہے وہ ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ صبح شام کی تسبیحات پڑھے، مسنون دعاؤں کی پابندی کرے، لیکن زیادہ تو بزرگوں کی یہاں زیادہ سے زیادہ یوں کہا جاتا ہے پاس انفاس، یہ بزرگوں کی یہاں ایک اصطلاح ہے۔ جو لوگ خانقاہ میں جاتے ہیں مسلسل جاتے رہتے پھر ان کی آخر میں ان کو جو ہے وہ یہ وظیفہ اور یہ ذکر دیا جاتا ہے کہ آپ پاس انفاس کرو۔ پاس انفاس کا مطلب ہوتا ہے جب ہم اندر سانس لیں تو بھی اللہ نکلے اور جب باہر سانس چھوڑے تو بھی ہے، ہر سانس کے ساتھ 2 مرتبہ اللہ کا نام جو ہے وہ نکلنا چاہیے۔ اس کے لیے بہت زیادہ مشق کرنی پڑتی ہے کہ یہ کیسے بغیر بولے سانس سے جو ہے وہ اللہ کیسے تصور ہوگا، کیسے نکلے گا۔ تو اس کے لیے باقاعدہ مجاہدے کروائے جاتے ہیں، ریاضتیں کروائی جاتی ہے۔ ہم اس مقام تک نہ پہنچ سکے لیکن آدمی جب بھی بیٹھا ہو، جب بھی اس کو یاد آئے فوراً اللہ کا ذکر کرے۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی کو جنت میں جانے کے بعد کسی چیز پر حسرت نہیں ہوگی سوائے اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کے بغیر گزاری ہوگی۔ بلکہ اگر کوئی مجلس ایسی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مجلس، کوئی جگہ ایسی ہے جہاں چند لوگ بیٹھے ہو، بات چیت کی اور وہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوا، اللہ کا نام نہیں ہوا،
تو یہ مجلس قیامت کے دن ان بیٹھنے والوں کے لیے حسرت اور ندامت اور شرمندگی کا ذریعہ ہوگی۔ اب ہماری کتنی ایسی مجلسیں ہیں جن میں اللہ کا نام ہی نہیں آتا، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی نہیں ہوتا۔ تو ہر مجلس میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، نہیں تو وہ مجلس قیامت کے دن آدمی کی شرمندگی کا ذریعہ، حسرت کا ذریعہ ہوگی کہ کاش ہم نے اس مجلس میں اللہ کا ذکر کیا ہوتا۔ اسی لیے یہ جو مجلس کے بعد دعا پڑھوائی جاتی ہے، تعلیم کے بعد پڑھتے ہیں، مجلس کے بعد پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ، یہ جو دعا ہے یہ دعا صرف دینی مجلس کے بعد نہیں ہے۔ اس دعا کی کیا فضیلت ہے؟ اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ جو مجلس والے مجلس میں اٹھنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیں گے تو اس مجلس میں اگر کوئی الا بلا بات ان کے منہ سے نکل گئی ہے، کوئی شریعت کے خلاف بات ہو گئی ہے، کوئی گناہ کی بات ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ان کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ جو اس مجلس میں غلط باتیں ہوئی ہیں یا جو نامناسب باتیں ہوئی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اب دعا تو ہے اس لیے تاکہ جو ہے وہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہو تو معاف ہو جائے، اور ہم اس کو ہمیشہ پڑھتے ہیں دینی مجلسوں کے آخر میں، پڑھنا چاہیے، اس کا بڑا فائدہ ہے، بالکل یقینی پڑھنا۔ لیکن ہمارے گھر میں مجلس لگی، ہمارے دوستوں کے ساتھ ہماری محفل سجی، ہم جو ہے وہ کاروبار میں رہے وہاں کسی کے ساتھ، تو وہاں سے اٹھتے وقت تو زیادہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہاں زیادہ گناہ کی بات ہوتی ہے، وہاں زیادہ جو ہے وہ شریعت کے خلاف باتیں ہوتی ہیں۔ دینی مجلس میں تو جو ہے وہ بات ہی ہے دین کی، اللہ اور اس کے رسول کی سنائی جا رہی ہے، وہاں بھی پڑھنا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ پڑھنے کا اہتمام اپنی نجی اور پرسنل جو ہے وہ جو ہماری محفلیں اور مجلسیں ہوتی ہے اس میں اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے جو ہے وہ مجلس کے دوران جو نازیبا اور جو نامناسب باتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بہرحال ہماری کوئی مجلس اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ صالحین کو اور نیک لوگوں کو اور ہر ایمان والے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بکثرت جو ہے وہ مجھے یاد کیا کرو۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من اللہ رطب من ذکر اللہ، کہ تو دنیا سے اس حال میں جائے کہ تیری زبان پر اللہ کا ذکر ہو، اس سے بڑھیا جو ہے وہ کوئی عمل نہیں ہے۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ موت کے وقت کس کی زبان پر اللہ کا ذکر آئے گا؟ جس نے زندگی بھر اللہ کو یاد کیا ہوگا وہ موت کے وقت بھی اللہ کو یاد کرے گا۔ اور اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ زندگی بھر اگر دنیا بکی ہیں تو پھر آدمی موت کے وقت بھی دنیا بکتے بکتے دنیا سے جائے گا۔ حضرت شیخ نے فضائل میں، فضائل صدقات میں کئی واقعات اس کے لکھے ہیں کہ آدمی کی زندگی جیسی گزرتی ہے ویسی اس کی موت ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اسلام کے احکام، تو ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول اسلام کے احکام تو بہت سارے ہیں اور اس میں بہت سارے فرائض ہیں، ساری باتیں ہیں، میں فرض نمازوں کے علاوہ، فرض عبادات کے علاوہ مجھ کو کوئی ایک ایسا مضبوط عمل بتا دیجئے جس کو میں مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر روکوں اور اس کو کسی حال میں نہ چھوڑوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان اللہ کے ذکر سے خالی نہیں رہنی چاہیے، ہر وقت تیری زبان پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ کیسے ہوگا ہر وقت اللہ کا ذکر؟ اس کا ایک آسان طریقہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آدمی کی کوئی بھی حالت خوشی اور غم سے خالی نہیں، یا تو آدمی خوش ہوگا یا غم والی حالت میں ہوگا، یا اچھی حالت میں ہوگا یا کوئی حادثہ ہوا ہوگا، کوئی غم والی ٹینشن والی بات ہوگی۔ جس وقت اچھی حالت میں ہو اس وقت الحمدللہ پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کر لیا کرے، اور جس وقت کوئی ایسا مسئلہ ہو جو اٹکا ہوا ہے تو صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیا کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اللہ سے دعا کر لیا کریں۔ تو ہر وقت جو ہے، یا آئندہ کسی کام کے کرنے کا آدمی نے ارادہ کیا ہوگا تو انشاءاللہ پڑھ لیں۔ آئندہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہو تو شریعت کی تعلیم ہے کہ آدمی کو انشاءاللہ پڑھنا چاہیے۔ یا پیچھے کا کوئی کام اس کو یاد آ رہا ہوگا، وہ کام اگر اچھا ہے تو الحمدللہ کہیں، وہ کام اگر گناہ کا ہو گیا تھا اور اس کو یاد آیا تو اس پر استغفار کریں۔
جس حالت میں بھی ہوں کوئی نہ کوئی شریعت کا کلمہ، کوئی نہ کوئی اللہ کی تسبیح کا کلمہ، اللہ سے معافی کا کلمہ اس کی زبان پر جاری رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، قیامت کے دن سب سے زیادہ اونچے رتبے والے اور سب سے زیادہ اونچے درجے والے کون ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، وہ مرد اور عورتیں جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے تھے۔ بلکہ مردوں کے مقابلے میں یہ چیز عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ بکثرت جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ ان کی زبان سے اللہ کے حکم سے یہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ ہوا، اٹھتے بیٹھتے ان کی زبان سے اللہ کا تذکرہ۔ یہ بات جو ہے وہ مردوں میں بھی ہونی چاہیے اور گھر کے بچوں میں بھی ہونی چاہیے کہ موقع موقع سے ہر جملے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کے نام کو جوڑ کر رکھا جائے، اتنا جوڑ کر رکھا جائے کہ ہمارے بچوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا نام گھر کر جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسا عمل بتاؤں جو تمہارے نزدیک سب سے بہتر ہے، تمہارے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول ہے، سونا چاندی صدقہ خیرات کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے؟ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاد میں جاؤ اور کافروں کی گردنیں تلوار سے مارو اور وہ تمہاری گردنیں مانے، اس سے بھی افضل ہے۔ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا ان سب چیزوں سے افضل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا بکثرت جو ہے وہ ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور آگے فرمایا اور صبح و شام تم اس کی تسبیح پڑھو۔ اب کیا مطلب ہے صبح اور شام اس کی؟ ایک تو صبح شام کے جو تسبیحات ہیں اور معمولات ہیں وہ، اور ان دونوں وقتوں کی خاص اس لیے تاکید فرما دی کہ جو فرشتے آسمان سے ہمارے نامہ اعمال کو لکھنے کے لیے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں دو ہے، تو وہ دو دن کے دو الگ ہوتے ہیں، رات کے دو الگ ہوتے ہیں۔ حدیث میں مضمون آتا ہے عصر کے وقت جو ہے وہ دن کے فرشتے واپس جاتے ہیں اور رات والے وہاں سے جو ہے وہ آتے ہیں، اور فجر کے وقت پھر ڈیوٹی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو اس صبح اور شام کے وقت میں فرشتوں کی تبدیلی کا یہ وقت ہے، تو اس حال میں آدمی کو اپنی صبح اور شام کرنی چاہیے کہ جانے والے فرشتے جا رہے ہوں تو اس کو ذکر کی حالت میں پا رہے ہوں، اور آنے والے فرشتے آ رہے ہوں تو بھی اس کو ذکر کی حالت میں پا رہے ہو، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر جب رپورٹ پیش کریں گے تو یہ طبقہ بھی جا کر کہے گا کہ وہ بندہ ذکر کر رہا تھا۔ آنے والے جب آئیں گے اور پھر جائیں گے تو وہ کہیں گے ہم گئے تھے اس وقت بھی ذکر کر رہا تھا، اور جب وہاں سے واپس آئے اس وقت بھی، تو ہر وقت اللہ کی فہرست میں ذکر کرنے والوں میں اس کا شمار ہوگا۔ اس لیے جو ہے وہ صبح اور شام ذکر کی جو ہے وہ تسبیح کی اور ذکر کی تاکید آئی ہے۔ دوسرا علماء نے یہ فرمایا کہ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اس سے جو ہے وہ بکرتن کا ترجمہ ہوتا ہے صبح سویرے، اور اصیلن کا ترجمہ ہوتا ہے شام، یعنی دن بھر کی باقیہ اوقات۔ تو علماء کہتے ہیں کہ بکرتن سے اللہ تعالیٰ نے یہاں فجر کی نماز مراد لی ہے، اور اصیلن سے جو ہے وہ باقی 4 نمازیں مراد ہے۔ تو اب آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا، مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یعنی صبح اور شام نمازیں پڑھا کرو، جو دن بھر کی 5 نمازیں، اس لیے کہ پہلی آیت میں اللہ نے ذکر کا تذکرہ کیا، اور سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ سب سے بڑا ذکر یہ ہے جو فرض درجے کا ہے کہ آدمی 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کری، یہ سب سے بڑا فرض درجے کا ذکر ہے، جس کے چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو پکڑا جائے گا، اس کی گرفت ہوگی، اس کا مواخذہ ہوگا، اور اگر اللہ نے معاف نہیں فرمایا تو اس پر عذاب ہوگا۔ تو یہ سب سے بڑا ذکر ہے، اور اسی کا اللہ تعالیٰ نے، مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں تذکرہ کیا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھا کرو۔ ان نمازوں کا تم کو دنیا اور آخرت میں کیا فائدہ ہوگا؟ وہ آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ،
کہ جو نماز پڑھے گا، جو ان پانچوں وقت کی نماز پابندی سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو یہ فائدہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ وہی اللہ تعالیٰ ہے جو تمہارے اوپر خود رحمت بھیجتے ہیں اور اس کے فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ عربی میں جو صلاۃ کا لفظ ہے، یہ صلاۃ کے لفظ کا عربی میں ترجمہ ہوتا ہے توجہ کرنا، میلان کرنا، مائل ہونا، یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ لیکن نسبت کے بدل جانے سے اس کا ترجمہ بدل جاتا ہے۔ اولاد کی طرف توجہ الگ ہوتی ہے، بیوی کی طرف توجہ الگ طرح کی ہوتی ہے، ماں کی طرف توجہ الگ طرح کی ہوتی ہے، استاد اور ٹیچر کی طرف توجہ اور میلان الگ طرح کا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایمان والے کو جو میلان ہے وہ الگ طرح کا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو میلان ہے وہ الگ طرح کا ہے۔ اسی لیے یہ لفظ جب الگ الگ لوگوں کے ساتھ آئے گا تو اس کا الگ الگ معنی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں علماء کہ صلاۃ کا لفظ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ بولا جائے تو اس وقت مراد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر پوری توجہ فرماتے ہیں، اور اللہ کی توجہ کیا ہے؟ اپنے بندوں پر اپنی رحمت نازل فرمانا۔ اس لیے جو 5 وقت مسجدوں میں آتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر وقت ان پر اپنی رحمت کی بارش برساتے رہتے ہیں۔ اور پھر اسی صلاۃ کے لفظ کی اگر فرشتوں کی طرف نسبت ہو تو فرشتے خود تو رحمت نہیں بھیج سکتے ہیں، تو اس وقت علماء نے کہا کہ اس سے مراد ہے فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے پر رحمت بھیجو، اے اللہ اس بندے کے گناہ معاف کرو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ صلاۃ کی نسبت جب فرشتوں کی طرف ہو تو اس سے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت، استغفار والا معنی مراد لیا جاتا ہے۔ تو جو نمازیں پابندی سے پڑھتا ہے، جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ انعام دیتے ہیں، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جو تمہارے اوپر خود رحمت بھیجتے رہتے ہیں اور اس کے فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ وہ تم مسلمانوں کو اندھیریوں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں۔ علماء کہتے ہیں کہ ظلمات، اندھیریاں، جمع کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، اور نور، ایک ہی نور کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ پیغام اور اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دنیا میں روشنی اور نور تو ایک ہی ہے، وہ اسلام ہے۔ ہدایت صرف ایک ہی ہے، اسلام ہے۔ باقی ظلمات، گمراہیاں وہ بہت ساری ہے۔ پھر عیسائیت بھی گمراہی ہے، پھر یہودیت بھی گمراہی ہے، پھر ہندویت بھی گمراہی ہے، پھر سیکولرزم بھی گمراہی ہے، پھر الحاد بھی گمراہیاں بہت ساری ہے۔ لیکن اسلام، ہدایت، نور، روشنی وہ صرف ایک ہی ہے۔ اگر کسی کو نجات چاہیے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کلچر، کوئی تہذیب، کوئی ثقافت، زندگی گزارنے کا کوئی سا بھی طریقہ، چاہے دنیا والے اس کو کتنا ہی کوئی کلچر ہو، اللہ کے یہاں قبول اور پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں ایک ہی سکہ چلتا ہے، ایک ہی ہدایت کا نور ہے، ایک ہی روشنی ہے جو قیامت تک اللہ تعالیٰ کے یہاں چلے گی۔ اسی لیے قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ کل کو آخرت میں کچھ اور لے کر آیا اسلام کے سوا، کوئی یہودیت لے کر آیا، کوئی عیسائیت، نصرانیت، کچھ اور لے کر آیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم ان کے اس سودے کو قبول نہیں کریں گے اور ٹھکرا دیں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو آخرت میں نقصان، ٹوٹا اور خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ظلمات، اندھیریاں اور گمراہیاں جمع فرمائی اور نور کو جو ہے وہ واحد فرمایا۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ یہ تو دنیا کا انعام ہوا۔ نمازوں کے پڑھنے پر آخرت میں کیا انعام ملے گا؟ تحیتهم یوم یلقونه سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا۔ جس دن وہ مسلمان اللہ تعالیٰ کو ملیں گے تو ان کا استقبال خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کے ذریعے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عزت والا بدلہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور جنت سے بڑھ کر کیا عطا فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ سلام بھیجیں گے ان کو۔ اب یہ سلام کب بھیجا جاتا ہے؟
علماء کا ایک قول تو یہ ہے کہ جب آدمی مرتا ہے، مومن آدمی جس نے نماز پابندی کے ساتھ پڑھی ہو، جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو مومن کے لیے حدیث میں مضمون آتا ہے کہ روح نکالنے والا فرشتہ آ کر سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سلام کا تحفہ لے کر آیا ہوں۔ کتنی آدمی کے فخر کی بات ہے کہ پروردگار کی طرف سے اس کے لیے سلام بھیجا جائے۔ تو کہہ رہے کہ یوم یلقونہ، سلام سے مراد یہی موت کا دن ہے کہ موت کے بعد آدمی اللہ سے ملنے والا ہے، اس ملنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کا تحفہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور بعض علماء فرماتے کہ نہیں، اس سے جنت میں جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے سلام بھجوائیں گے وہ مراد ہے۔ بعض علماء فرماتے کہ نہیں، جنت میں ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود سارے جنتیوں کو سلام فرمائیں گے۔ حدیث میں بہت طویل مضمون ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ جنتیوں سب فلانے میدان میں جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ، ان میں بڑے چھوٹے سب لوگ جو ہے وہ ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہاں نور کے اور جو ہے وہ زبرجد کے الگ الگ طرح کے ممبر تیار کریں گے اور سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں گے۔ پھر وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، بلکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود بندوں سے جو ہے وہ مخاطب ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر یہ کہیں گے کہ اے میرے بندو، میں تم کو جو ہے وہ، اے میرے بندو کیا تم مجھ سے راضی اور خوش ہو؟ تو بندے کہیں گے اللہ آپ نے اتنی نعمتیں دی، جنت عطا فرمائی، ہم کیوں راضی اور خوش نہ ہوں آپ سے؟ ہم ضرور راضی اور خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ ہم نے آج تم کو ایک اور خاص انعام دینے کے لیے بلایا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ اب کون سا انعام باقی رہ گیا، اب ایسی کون سی چیز جنت میں آ کر بھی جو ہے وہ باقی رہ گئی؟ علماء ان کو سجھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ پھر اس موقع سے، بڑی لمبی روایت ہے، اس موقع سے جو ہے وہ نور کے پردے ہٹیں گے اور خود اللہ رب العزت لوگوں کے سامنے آئیں گے اور خود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سلام فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کا فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ اپنا دیدار مخلوق کو کروائیں گے، تو اللہ کے نور کی تجلیاں اتنی ہیں کہ وہ سارے کے سارے جہنمی بے ہوش ہو کر جو ہے وہ بے ہوش ہو کر سارے کے سارے جنتی بے ہوش ہو کر وہاں گر جاتے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ خود اپنا دیدار کروانا چاہ رہے تھے تو خود اللہ تعالیٰ آنکھوں میں وہ طاقت عطا فرمائیں گے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے گے، ورنہ قرآن میں اللہ نے صاف فرما دیا لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو دیکھ نہیں سکتی ہے، وہ نگاہوں سے بلند و بالا ہے۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ خود اپنا دیدار کروائیں گے اور خود اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سلام کہلوائیں گے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام واعد لہم اجرا کریما۔ جس دن وہ مسلمان اللہ تعالیٰ کو ملیں گے تو ان کا استقبال خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عزت والا بدلہ تیار کر کے رکھا ہے۔ یہاں تک تو ایمان والوں کا تذکرہ تھا۔ آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان والوں کے سردار ہیں، ان کے 5 وصف اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیت میں شمار کروائے ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، یہ بات یقینی ہے کہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا۔ شاہد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے شاہد۔ شاہد کا ترجمہ ہوتا ہے گواہی دینے والا۔ اور حدیث میں یہ مضمون آتا ہے کہ دن بھر ہم جو اعمال کرتے ہیں وہ یا تو صبح اور شام یا پھر ہفتے میں ایک مرتبہ ہم سب کے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے جاتے ہیں کہ آپ کی امت یہ کام کر رہی ہے، یہ اچھے اعمال کیے تو اچھے اور برے اعمال کیے برے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور جیسے اور لوگ گواہی دیں گے، ہمارے اعضاء گواہی دیں گے، فرشتے گواہی دیں گے، زمین کے جس ٹکڑے پر ہم نے ثواب کا یا گناہ کا کام کیا ہوگا وہ گواہی دے گا، ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے۔ اس لیے آپ کو شاہد فرمایا۔ اور بعض روایتوں میں کہ نہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی امت کو بھی شاہد فرمایا ہے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، شاہدن علیکم حضور کے بارے میں بھی فرمایا، اور دوسرے موقع سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی شاہد فرمایا۔ وہ کیسے ہوگا؟ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور حضرت نوح سامنے لائے جائیں گے۔
اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھیں گے کہ نوح نے ہمارا پیغام تم کو پہنچایا تھا، تم نے کیوں نہیں مانا؟ وہ سب جھٹلا دیں گے مل کے کہ کون نوح، کوئی کسی نے کوئی پیغام ہم کو نہیں پہنچایا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ پہنچایا تھا؟ کہا بالکل پہنچایا تھا۔ وہاں اللہ تعالیٰ کو سارا معلوم ہے، لیکن قیامت کا سسٹم اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ مجھ پر ظلم ہوا، پورے انصاف کے ساتھ گواہوں کے ساتھ سارا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے کہیں گے اللہ تعالیٰ جاؤ کوئی گواہ لے کر آؤ۔ وہ گواہ میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں گے، امت محمدیہ آ کر گواہی دیں گی کہ ہاں نوح نے ان لوگوں کو جو ہے وہ پیغام پہنچایا تھا۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے گواہ پر جرح کی جاتی ہے وکیل کی طرف سے، اس کو جو ہے وہ مختلف سوالات اس سے وکیل کی طرف سے سامنے والے ویسے وہاں بھی ہوگا۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہیں گے کہ یہ محمد کی امت کیسے گواہی دے رہی ہے، وہ تو ہمارے بہت بعد میں آئے تھے، ان کو کیا معلوم نوح نے ہم کو پیغام دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ گواہی دینے کے لیے آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے۔ تو امت محمدیہ اس وقت یہ کہیں گی کہ ہم اس لیے گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے جو قرآن اتارا تھا، اس قرآن میں یہ تذکرہ ہے کہ نوح نے اپنی قوم کو 900 سال تک دعوت دی اور قوم نے ان کی بات کو جھٹلایا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کے ذریعے سے ہلاک کیا تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اپنی امت کو یہ بات بتلائی تھی؟ آپ کہیں گے کہ ہاں میں نے بتلائی تھی۔ تو اس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا وصف ہے وہ مبشرہ، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ماننے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشارتیں دیتے تھے، خوشخبری دیتے تھے۔ وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو کافروں کے لیے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کافروں کو، منافقوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے عذاب سے ڈراتے تھے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا اس کے حکم سے اور اس کی اجازت سے۔ دیکھو یہاں بِإِذْنِهِ کا لفظ لا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام کریں گے، کون آئے گا نہیں آئے گا وہ فیصلہ اللہ کریں گے، اسی لیے فرمایا بِإِذْنِهِ، اللہ کی اجازت سے۔ تو آپ کا کام لوگوں کو بتلانا ہے، لوگ مان لے۔ اسی لیے آپ نے بہت محنت کی، ابو جہل کہاں مسلمان ہوا، ابو لہب کہاں مسلمان ہوا، حالانکہ آپ کی بہت سو کے متعلق یہ خواہش اور تمنا تھی، اپنے سگے چچا کے متعلق تمنا تھی کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، ہمارے حکم سے اور ہماری اجازت سے۔ بعض علماء نے کہا بِإِذْنِهِ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مدد سے، ہمارے حکم سے، یعنی چونکہ دعوت کا کام بڑا مشکل کام ہے، تو اس مشکل کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا یہ کام کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ دعوت کا کام کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت اور آپ کا خاص عمل رہا ہے، بلکہ جتنے انبیاء ہیں سب یہی کام دنیا میں لے کر آئے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ صحابہ نے زندگی بھر یہی کام کیا۔ روم کے بادشاہ نے، ایران کے بادشاہ نے صحابہ سے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ ہمارا مال و دولت لینے آئے ہو تو دے دیتے ہیں ہم تم کو، جاؤ مال و دولت لے کے یہاں سے نکل جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں مال و دولت لینے نہیں آئے، ہم تو اس لیے آئے ہیں تاکہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں لاوے، اس کے لیے آئے۔ ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ بتوں کی پرستش سے نکال کر اسلام کے جو ہے وہ سایہ دار سائے میں ان لوگوں کو لے کر آوے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاوے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانچواں وصف بیان کیا، اور ہدایت کی روشنی پھیلانے والا چراغ بنا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چراغ سے قرآن نے تشبیہ دی۔ علماء یہاں یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو نور تھا وہ تو سورج سے بھی زیادہ تھا، قرآن پاک نے آپ کو چراغ کیوں کہا؟ تو علماء کہتے ہیں اس لیے کہا کہ سورج ڈوب جاتا ہے، چراغ جو ہے وہ جلتے رہتا ہے، اور چراغ سے چراغ آسانی سے جلتے ہیں۔ ایک چراغ سے کسی کو جو ہے وہ فائدہ اٹھانا ہو تو چراغ کے قریب جا کے فائدہ اٹھا سکتا ہے، سورج کے قریب جا کے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو چراغ میں پائی جاتی ہیں اور سورج میں نہیں پائی جاتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روشنی پھیلانے والا چراغ بتایا۔ آگے کی دو آیتوں میں
ایک آیت میں مومنین کو خوشخبری ہے اور دوسری آیت میں کافروں اور منافقوں کا تذکرہ ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور تم ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا فضل ہونے والا ہے۔ دنیا میں اللہ ان کو فتح و نصرت عطا فرمائیں گے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کریں گے، جنت عطا فرمائیں گے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں میں مومنوں کے لیے بشارت ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور تم کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، سورت کا جو بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے پیچھے سے، وہ یہی تھا کہ آپ نے زید اور زینب کے بعد جو ہے وہ آپ نے ان کے طلاق کے بعد زینب سے نکاح کیا۔ ہم نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کرو، ہمارے حکم سے آپ کر رہے ہیں، تو آپ کافروں اور منافقوں کی پرواہ مت کرو، جو ہم نے تم کو کہا ہے اس پر عمل کرتے رہو۔ رہ گئی بات کافروں کی طرف سے، منافقوں کی طرف سے تکلیف پہنچے گی، آپ اللہ پر بھروسہ کیجیے، آپ کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا ہے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے۔ وَدَعْ عَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کی طرف سے یعنی کافروں اور منافقوں کی طرف سے جو تکلیف پہنچے اس کی پرواہ یعنی خیال بھی مت کرو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ ہی کام بنانے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ زندگی کے ہر ہر لمحے میں آپ کو یاد کرنے والا بنا، اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی معصیت اور نافرمانی میں مبتلا ہونے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ آپ سے غافل ہونے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اس حالت میں موت عطا فرما کہ زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوں، آپ ہم سے خوش ہوں اور ہم آپ سے خوش ہوں، آپ کے اور آپ کے بندوں کے واجب الادا حقوق میں سے کوئی حق ہم پر باقی نہ رہ گیا ہو، اے اللہ ایسی پاکیزہ موت عطا فرما، حادثے کی موت مرنے سے اور بری موتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ پاکیزہ حالت میں اپنا دیدار اور اے اللہ اپنا سلام ہم کو نصیب فرما، اے اللہ جنت الفردوس میں بغیر حساب و کتاب کے اولین داخلہ مقدر فرما، اے اللہ جنت الفردوس میں اولین داخلہ عطا فرما۔ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ سے جب بھی مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، اے اللہ ہم آپ سے، ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہے کہ اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرے اے اللہ، لیکن تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے، اس لیے اللہ ہم آپ سے آپ کے حبیب کے واسطے سے جنت الفردوس مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں بغیر استحقاق کے جنت الفردوس میں بغیر حساب و کتاب کے اللہ داخل فرما دیجئے، اے اللہ اپنا دیدار عطا فرمائیے، اے اللہ ہماری ان گندی آنکھوں میں وہ طاقت نہیں کہ آپ کا دیدار کر سکیں، اے اللہ آپ ہی اپنے فضل سے اپنا دیدار نصیب فرمائیے، اپنا سلام ہم نصیب فرمائیے، اے اللہ موت کے وقت ایسی حالت نہ ہو کہ اللہ فرشتہ آپ کا غضب لے کر نازل ہو، اے اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما کہ فرشتہ آپ کی سلام رحمت لے کر ہمارے پاس آ رہا ہو، اے اللہ ہمارے آخرت کے تمام امور کی اور اے اللہ دنیا کے تمام امور کی اے اللہ آپ اپنی طرف سے کفالت فرما لیجئے، اے اللہ دنیا آخرت میں اے اللہ دنیا آخرت کی خیرات اور بھلائیوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، اے اللہ شرور سے حفاظت فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنت اور شریعت کو اپنی زندگی کے ہر موڑ پر جاری کرنے اور اپنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرما،
قرآن پاک کا عشق نصیب فرما، نمازوں کی محبت نصیب فرما، ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت اور نماز سے آباد اور منور فرما، ہمارے بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت سے، قرآن پاک کے الفاظ اور کلمات سے، قرآن پاک کے حفظ سے اللہ ہمارے بچوں کے سینوں کو منور فرما۔ اللہ ہمیں اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ اور دین کا عالم بنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرما، راستے ہموار اور آسان فرما، اے اللہ توفیق اور سعادت عطا فرما۔ ہر کار خیر کی توفیق آپ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اے اللہ ہمیں اس کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی اور بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، محض اپنے فضل اور کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ شام اور فلسطین کے ہمارے بھائیوں کی بھرپور مدد اور نصرت فرما، اے اللہ اپنے غیبی تائید اور طاقت سے ان کے ہاتھوں کو مضبوط فرما، ان کے دلوں کو ایمانی قوت سے اللہ لبریز فرما۔ اے اللہ ساری دنیا نے ان کو چھوڑ رکھا ہے، اے اللہ آپ نے ان کو نہیں چھوڑا ہے، اے اللہ بے شک آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، اے اللہ اپنی خاص مدد اور نصرت اے اللہ اس برکت والی سرزمین پر اتار دے، اے اللہ ان کے مجاہدوں اور ان کی قربانیوں کی برکت سے اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتك یا ارحم۔ محمودیہ چینل پر دینی، اصلاحی اور روحانی ویڈیوز دیکھیں۔ ابھی سبسکرائب کریں اور خیر کی بات عام کریں۔ محمودیہ چینل علم و عمل کی صدا۔